بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ میرے چاہنے والے عقیدت مند، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے اس پروگرام کو پچھلے 10 روز سے دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی، اور محرم الاحرام کی اہمیت اور اس میں جو ظلم یزید لعنتی نے کیے وہ آپ سب نے سنے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو تمام مکاتب فکر کے علماء نے کتابوں میں لکھی، پڑھی اور سنی۔ تو یہی ساری باتیں ہمارے علماء حق، علماء اہل سنت، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہوں یا کوئی بھی علماء حق ہو، انہوں نے اب تک بیان بھی کی، کسی کو کسی چینل سے سننے کو ملی اور کسی کو ہمارے چینل سے یہ گفتگو سننے کو ملی۔ بہت سے احباب نے، میرے اہل سنت نے شکریہ ادا کیا کہ پیر صاحب ہمیں ان باتوں کا علم نہیں تھا، کیونکہ کچھ لوگ ہمیں صحیح طرح بتا نہیں سکے یا ہم سمجھ نہیں سکے، یا ایسی باتیں بتانے سے کچھ علماء گریز بھی کرتے ہیں۔ لیکن علماء حق ہمیشہ حق کی بات کرنے سے نہ تو ڈرتے ہیں، نہ کسی سے آگے جھکتے ہیں، ہمیشہ سچائی، سچ اپنے چاہنے والوں کے اور حضور کی ان امتیوں کو تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ عالم کا کام ہی یہی ہے کہ جو سچائی کی باتیں ہیں، سچے واقعات ہوئے، نبی رحمت کے خاندان کے ساتھ جو ظلم ہوئے انہیں پہنچایا جائے۔ بے شک آج جیسے کہ ہم آل نبی اولاد علی، نبی کی آل اولاد آپ تک ہیں، نسل چلتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک پہنچی ہے، اسی طرح کچھ یزید کی بھی آل اولاد چاہنے والے یہاں تک ہمارے ساتھ ساتھ حسین کی نسل کے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ انہیں یہ باتیں سن کر بڑی ناگوار گزرتی ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب ان کی ہم جد یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی حق کو حق کہنا اور ظالم کو ظالم کہنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ کلمہ حق ہے کہ ہم سچائی کو لے کے چلتے ہیں اور سچائی ہی اپنے چاہنے والوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نبی اس سے راضی ہوتا ہے۔ کہ اتنا ظلم جب یزید لعنتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کربلا کے بعد، اور اس کے بعد اس یزید کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اللہ کی ذات طاقت رکھتی ہے، یہ تو قدرت کی طرف سے امتحان تھا، لیکن یزید نے ظلم کی انتہا کر دی۔ کوئی ظلم جو ہوتا ہے کوئی چیز، وہ چھوڑا نہیں اس نے، ہر طرح سے یزید نے اپنے جو اس کے حکمران تھے، جیسے ابن زیاد تھا، شمر تھا، عمر بن سعد تھا، ان لوگوں سے اس نے انتہائی ظلم کروائے نبی کی آل کے ساتھ، کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، شریعت کو مٹا دیا جائے اور میں ایک بہت طاقتور اور مضبوط بادشاہ بن جاؤں۔ اسی طرح یزید نے جس وقت امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا، شہید کروایا، تو وہ سمجھتا تھا کہ اب عرب کے لوگ اس واقعے کو دیکھ کر میرے آگے جھک جائیں گے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور دوبارہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی طرح میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا اور میری بیعت سے جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ لیکن جس وقت نبی زادیاں، نبی کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قید ہو کر، رسیوں سے باندھ کر کوفے اور شام کے بازاروں سے جس وقت لے کر جا رہے تھے یزیدی فوج انہیں، تو اس وقت مختلف مقامات پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے، نبی کی بیٹیوں نے خطبے دیے، اور جس وقت انہوں نے یہ خطبے دیے تو جو کوفے اور شام کے لوگ تھے جن کے مردہ ضمیر ہو چکے تھے، اور انہوں نے جس وقت یہ خطبے سنے نبی زادیوں کے، تو ان کے مردہ ضمیر جاگ پڑے اچانک، تو انہوں نے یزید کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دی اور کہا کہ یہ یزید تو جو ہے ہمیں گمراہ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے خلاف کر رہا ہے۔ تو
اسلام ایک سچا مذہب ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، تو لہٰذا یہ جو خاندان ہے نبی مکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ایک سچا خاندان ہے۔ اور اس طرح جس وقت یزید کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی عرب والوں نے، تو اس نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا اور تین دن تک گھوڑے لا کر مسجد نبوی میں باندھ دیے اور مدینہ شریف میں تمام جو مقدس مقامات تھی اس کی بے حرمتی کی اور صحابہ اکرام کی عزت اور ناموس کو پامال کیا، اور اتنی جب زیادتی اور ظلم کیا تو یہاں سے جس وقت پیغام خانہ کعبہ شریف مکہ شریف میں پہنچا تو وہاں کے بھی عرب لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی، اور جس وقت یزید کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنا خانہ کعبہ شریف پر مکہ مکرمہ پر جا کر اس نے حملہ کر دیا۔ اور جس وقت یزید نے خانہ کعبہ شریف پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ شریف کو آگ لگا دی، اور جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیتا تھا، تو اس نے اتنے ظلم اور اتنی زیادتی کی اور خانہ کعبہ کو، اس کی ناموس کو، عزت کو پامال اس نے کر دیا، کیونکہ اللہ کی عدالت، اللہ کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور وہاں پر ہر چیز کا انصاف ہوتا ہے۔ جس وقت یزید نے اتنے ظلم نبی رحمت کی آل و اولاد پہ کیے، اس لعین نے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اور یزید کی فوج میں بھی کیونکہ سارے حافظ عالم فاضل تھے، سب یزید کے پیروکار تھے، اور جب یزید نے ظلم کی انتہا کر دی تو پھر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اور جس وقت اللہ کی رحمت نے پھر جوش مارا تو یزید ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ یزید کے دربار میں جو بڑے بڑے حکیم تھے اور بڑے بڑے دانشور تھے ان کو اس بیماری کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، تو وہ ایسی ایک پیٹ کی آنتوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اسے اتنی پانی کی پیاس لگتی تھی، جب یہ پانی پیتا تھا تو پانی پی کے بجائے اسے وہ اندر کی آگ اس کی بجھ جاتی، مزید آگ بڑھتی تھی۔ اس کا سکون اللہ نے برباد کر دیا، اس کا چین برباد کر دیا، اس کی طاقت کو ختم کر دیا، اور یزید اتنی تکلیف میں، پریشانی میں اپنا ایک تو کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، تو یہ ایک بندر اس نے رکھا ہوا تھا، اور جب وہ بندر کا اس نے پوچھا کہ کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ بندر جو ہے وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو اس دوران یزید نے کیا کیا کہ اپنی فوج کے کچھ چند سپاہی ساتھ لیے اور اس بندر کی تلاش میں جنگل کی طرف چل پڑا گھوڑے پر بیٹھ کے، تو اس کے گھوڑے نے اس کو اپنے اوپر سے نیچے گرا دیا، اور جس وقت گھوڑے نے اسے اپنے اوپر سے نیچے گرایا، کیونکہ وہ گھوڑے نے بھی اسے پسند نہیں کیا کہ یہ میرے اوپر اب بیٹھے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا، تو اس نے اس کو جب نیچے گرایا گھوڑے نے تو یزید کا ایک پاؤں جو تھا پیر اس لائن کا وہ رکاب میں پھنس گیا گھوڑے کی، تو گھوڑے نے اس کو، گھوڑا رکا نہیں اور جنگل کی طرف بھاگتا رہا، تو اس نے اس کا جسم چھنی چھنی کر دیا، جسم کے ذرے ذرے اڑا کے رکھ دیے، اور جس وقت یزیدی فوج نے اس کو دیکھا کہ یہ لعین جو ہے جس نے اتنے ظلم کیے رسول خدا کے خاندان پر، تو اس کا جسم چھنی چھنی ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اس نے رسول خدا کے آل اولاد کو جتنا دکھ دیا، پریشان کیا، کروایا، اور ان کو کس طرح ان کی شہادتیں ہوئیں اور کیا کیا ظلم کیے، اللہ نے اسے اس چیز کی سزا دی، اور جس وقت یہ لعین مر جاتا ہے تو اسے پھر شام میں ایک جگہ ہے وہاں پر اس کو مٹی ڈال کے زمین میں جب ڈال دیا جاتا ہے، تو آج بھی ساری دنیا اس یزید پہ لعنت کرتی ہے۔ ظاہری طور پہ تو یزید سمجھتا تھا کہ میں یہ جیت گیا ہوں جنگ، لیکن وہ اتنا کوئی بدبخت تھا یزید لعین، ایسا عجیب مسلمان تھا جو نمازیں بھی پڑھتا تھا،
روزے بھی رکھتا تھا، کلمہ بھی نبی رحمت کا پڑھتا تھا، درود پاک بھی پڑھتا تھا اور قرآن کا حافظ تھا۔ یہ اور اس کا اس کی جو تھی فوج کے جو لوگ تھے، تو انہوں نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی نبی رحمت کے خاندان سے۔ نبی زادیوں کو کس طرح گلی محلوں میں، بازاروں میں پھرایا گیا اور دکھ دیے گئے، تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو ایسے انسان کا پھر یہی انجام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اس ہیرو کا نام لینا ضرور چاہوں گا جس کا نام مختار ثقفی تھا، جو رسول خدا اور ان کی آل کا بہت بڑا غلام تھا، عاشق تھا۔ اس نے پھر جب کوفے کا آ کر وہ حکمران لگا تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ جس نے نبی رحمت کی آل کے ساتھ ظلم کیے ہیں، اور وہ لوگ اب یہ سن لیں کہ اگر کسی کے گھر میں رسول خدا کا آل کا قاتل پایا گیا تو اس گھر کی خیر نہیں ہے۔ تو اس پر لوگوں نے انہیں جو تھے ان کے رشتہ دار جنہوں نے پناہ دی ہوئی تھی یزید کی ان سالاروں کی، جس میں شمر تھا، ابن زیاد تھا، عمر بن سعد تھا، ان لوگوں کو گھروں سے نکالا اور یہ لوگ جنگلوں کی طرف، غاروں کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ اور پھر یزید کے جو جتنے بھی یہ تھے یہ چھپ گئے جا کے جنگلوں میں۔ تو اس پر مختار ثقفی نے اپنے جو فوجی بھیجے، اپنے دستہ بھیجا، تو وہ انہیں ڈھونڈ کر غاروں سے نکال کر لائے اور لا کر انہوں نے اس عمر بن سعد کو، شمر کو، یزید کو، ان کو لا کر مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا۔ اور مختار ثقفی نے پھر ان سے اسی طرح بدلے لیے جس طرح انہوں نے نبی رحمت کی آل کے ساتھ ظلم کیے تھے۔ انہوں نے بڑی صفائیاں پیش کی کہ جی ہم نے تو جو کچھ کیا ہے وہ یزید کے کہنے پہ کیا ہے، ہم نہ کرتے تو یزید ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرتا۔ لیکن انہوں نے، مختار ثقفی نے اسی طرح جیسے حسین پاک کے سامنے ان کے معصوم علی اصغر کو حرملہ نے تیر مار کر شہید کیا تھا، کیونکہ یہ حرملہ بھی مختار ثقفی کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور ہر بندے کا کردار اور سب کچھ سامنے تھا مختار ثقفی کے۔ یہ ایسا عشق رسول تھا، ایسا نبی رحمت کے آل کا غلام تھا کہ اس نے سب کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جو کچھ عمر بن سعد نے کیا، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا، جو سلوک ابن زیاد نے کیا یا شمر نے کیا، اسی طرح ان کے بیٹوں کے بھی سر ان کے سامنے قلم کر دیے گئے۔ تو میں اپنے عقیدت مند چاہنے والوں کو، اپنے ناظرین کو، اپنی ان ماؤں بہن بیٹیوں کو یہ سارا واقعہ آج کا میں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ ایام محرم الحرام جو ہے 10 محرم تک ہم اہل سنت انتہائی عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ لوگ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں ان کا نہ تو کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، یہ سوائے ایک دوسرے کے نفرت کے حقیقت بھی نہیں بتاتے ہیں اور حقیقت کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اہل سنت کی تمام کتب میں موجود ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ حقیقت کو سمجھیں۔ یہ ہماری ایک عبادت تھی جس میں میرے تمام چاہنے والے شامل ہوئے اور ہم نے یہ 10 محرم تک اس عبادت کو کیا ہے۔ اور آخر پہ کیونکہ یزید لعنتی کی موت اور اس کا یہ حال بھی ضروری تھا کہ بتایا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ جو نبی کی آل کے مقابلے پہ آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔